اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں۔ 3 ربیع الاول شریف 1434 ہجری کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ۔ صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ ماہ ربیع الاول شریف کے مقدس ایام میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مناجات افطار۔ صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مجلس دارالمدینہ کے تحت سرپرست اجتماع۔ صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ رکن شورا کی عاشقان رسول کے ہمراہ زیر تعمیر مدنی مرکز فیضان مدینہ پاک پتن شریف پنجاب پاکستان میں حاضری۔ صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر مہربان باروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف آوری۔ صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ مبلغ دعوت اسلامی کی کورنگی باب المدینہ کراچی پاکستان میں ذمہ دار اسلامی بھائی کے والد کی عیادت۔ صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ جامع مسجد فاروق اعظم مدرسۃ المدینہ باب المدینہ میں مدرسۃ المدینہ کے تحت مدنی منوں کے امتحانات۔ صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ ملیر جیل باب المدینہ کراچی میں مجلس اصلاح برائے قیدیان کے اسلامی بھائیوں کی سپرنٹینڈنٹ جیل نذیر حسین سے ملاقات۔ صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ کولولو مسجد کمپالا یوگنڈا میں شخصیات اجتماع۔ سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ الحمدللہ عز و جل 3 ربیع الاول شریف 1434 ہجری کو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے سلسلہ فیضان میلاد کے دوران مدنی مذاکرہ فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس مدنی مذاکرے کی جانب۔ باپا اوبی وین ہماری کوٹ غلام محمد پاک نقشبندی کابینہ، ماشاءاللہ، مرحبا، جھیلم پاک بغدادی کابینہ، ماشاءاللہ، ہند حسینی کابینہ سینار انٹرنیٹ کے ذریعے موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ اودی پور ہند ظہیری کابینہ والے بھی نیت کریں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کے ہند والوں، سرکار اعلیٰ حضرت کے فتح رضویہ سے نکالے ہوئے میں آپ کو امام فضائل عرض کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام
کے ساتھ 2 رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ ٹوپی پر امامہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے، ہر پیچ پر کہ مسلمان اپنے سر پر دے گا، اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا، قیامت کے لیے وہ نور عطا کیا جائے گا امامے کے ایک ایک پیچ پر۔ یہ پیچ اس کو جو یہ یوں کیا نا، یہ ایک پیچ ہو گیا، پھر یوں کیا، یہ 2 پیچ ہو گئے، تو فی پیچ پر پیچ ایک نور، اور نور اس کو ملے گا جو نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوگا، پھر انہی کے صدقے میں اس کو جنت بھی ملے گی۔ نور دوزخ میں تو ملنے سے رہا، نہ دوزخیوں کو نور ملے گا۔ یہ کتنا مطلب گہرائی میں جا رہی ہے، ایک پیچ، اور جس کو یہ ایک پیچ دینا اللہ کی راہ میں قبول ہو گیا اس کو نور ملا، اور نور ملا تو پھر دوزخ میں قائق ہو جائے گا۔ یہ آگے چلو تو کتنی بڑی بشارت ہے۔ تو سارے اسلامی بھائی جنہوں نے امامہ نہیں باندھا وہ اب نیت کر لیں کہ آقا کی اس سنت کو تو اب سجانا ہی سجانا ہے۔ عثمان آباد ہند عثمانی کابینہ والے بھی نیت کر لیں۔ ماشاءاللہ، واہ، ادھر سب امام بہت ہے، تعداد کے اعتبار سے پرسنٹیج واج بھی ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ باپا آج مجلس مدنی کام برائے اسلامی بہنیں، یہ مجلس کی بھی خصوصیت کے ساتھ جو ہماری ترکیب ہوتی ہے، بعض مجالس کی ترکیب، ان کی شرکت ہے۔ الحمدللہ عز وجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ماہ ربیع الاول شریف کے نفلی روزوں کے سلسلے میں مناجات افطار کا انعقاد ہوا، جو کہ مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ آئیے اس مناجات افطار کے مناظر دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مجلس دارالمدینہ کے تحت سرپرست اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران شورا نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں اس سرپرست اجتماع کی جانب۔ ہم نے بچے کو سکھایا کیا ہے، ہم نے بچے کی تربیت کیا ہے۔ میں چلاؤں پہلے گھر سے، کہ ہمارا گھر یہ سب سے پہلی تربیت کا ہے، سب سے پہلی تربیت کا، یہ یاد رکھیے گا، ہمارا گھر ہے۔ آپ کا بچہ کسی ادارے میں پڑھے یا نہ پڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب سے پہلی تربیت گاہ ہی آپ کا گھر ہے، کیونکہ یہ بھی ہماری تربیت نہیں ہے بدقسمتی سے کہ ہم نے اپنے بچوں کی امی کی تربیت کیسے کرنی ہے اور اس کے برے جذبات کو، برے خیالات اور برے عادات اور اطوار کو کس طرح اس کو مدنی انداز میں ڈھالنا ہے۔ کیا یہ میرے اخلاق درست ہیں کہ میں کسی کی اصلاح کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کو ذلیل کروں؟ کہ یہ میرے اخلاق درست ہے؟ اگر وہ کہہ دے تو آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہ سکھا کے بھیجا تھا کہ شادی کے بعد بیوی کو اس طرح سکھانا، اپنا منہ اتنا نہیں ہوگا، اپنا ہاتھ اٹھے گا کہ زبان چلاتی ہے تیرے ماں باپ، اب تیرے ماں باپ نے سکھا کے نہیں بھیجا کہ زبان چلاتی ہے اپنے ہاتھ چلائیں گے، پھر وہ بولے گی کہ آپ کے ماں باپ نے سکھا کے نہیں بھیجا جو زبان چلاوے اس کو ہاتھ چلا کے سکھانا ہے۔ آپ کمائیں، آپ کھلائیں، آپ قرضے اٹھائیں، آپ سب کچھ کریں، مگر آپ کی اولاد آپ کی ہونی نہیں ہے۔ آپ لاکھ بتائیے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے یہ لیکن اس نے اسکول میں وہ چیز پڑھی نہیں تھی، وہ نکل گیا آپ کے ہاتھ سے۔ اور ایک وقت تھا کہ ایک تربیت کا ایک اپنا نظام تھا، ہمارے تعلیمی اداروں میں ہماری تربیت کا ایک اپنا نظام تھا، وہ ایک اثر چھوڑتا ہے۔ دیکھیں کہانی ہے نا، کہانیاں، اسٹوریز کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ بچپن میں ہمارے گھر کی بڑی بوڑھے کہانیاں سناتے تھے، اب آپ بتائیے کہ وہ کہانی میں کوئی فوٹو نہیں دکھاتے تھے، ہم کو کوئی ویڈیو نہیں دکھاتے تھے۔ ایک کہانی کا تصور کرے کہ ایک گھر میں ایک عورت ہے، ایک نانی ہے، ایک بڑا آدمی ہے، چڑیل کی کہانی سناتا تھا، چڑیل کی کہانی سناتا ہے، جنگل کی کہانی سناتا ہے، سناٹے کی کہانی سناتا ہے، سائیں کہانی سناتا ہے۔ اب کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تصویر نہیں ہے، لیکن اس بچے کے دماغ میں ایک چڑیل اور ایک جین اور ایک سناٹا، ایک جنگل، ایک سائیں، ایک اس کا پکچر بن جاتی ہے کہ یہ کچھ ہے نا۔ یہ ایک سٹوریز جو ہے نا، سٹوریز، اس کی ایک اپنا ایک امپیکٹ ہے۔ بڑے بڑے جاندار اور شاندار قسم کے شخصیتیں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں آئی ہیں، اور آج وہ نہیں ہیں۔ آج مائیکل اور اس کی سائیکل کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہماری نسل کو جو زہر دیا جا رہا ہے، اس زہر سے بچانے کے لیے دارالمدینہ میدان عمل میں آیا ہے۔
اور ہم وہ تعلیم دیں جس سے ہمارے نسل کو تعلیم کے ساتھ ساتھ زہر نہ دیا جائے. تعلیم از خود ہی ایک ایسا میٹھا شربت ہو جس کو پی کر وہ بھی موج کرے اور آپ بھی موج کریں. مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا کی دیگر عاشقان رسول کے ہمراہ پاک پتن پنجاب پاکستان میں زیر تعمیر مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضری کا سلسلہ ہوا. اس دوران رکن شورا نے تعمیراتی کاموں کا جائزہ بھی لیا. آئیے اس کی چند جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. حضرت مولانا ڈاکٹر مہربان باروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں تشریف آوری کا سلسلہ ہوا. اس دوران اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی سعادت حاصل کی، جبکہ انہوں نے مختلف شعبہ جات کا دورہ بھی فرمایا. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. نیز انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمت دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا. جب میں یہاں پہ آیا اور یہاں مجھے موقع ملا مدینۃ العلمیہ میں اور یہاں پہ فیضان مدینہ میں، تو ایسا علمی ماحول محسوس ہوا. اس طرح کے شعب اور اس طرح کے فروعات اور اس طرح کے جامعات کبھی میں نے تصور ہی نہیں کیا تھا کہ شاید دیکھنے کا موقع ملے گا. اور جب میں نے دیکھا یہاں پہ المدینۃ العلمیہ میں اعلیٰ حضرت کی کتب پہ کام ہو رہا ہے اور اتنا عظیم الشان کام ہو رہا ہے کہ انسان دیکھتے ہی دنگ ہو جائے. اور جس طریقے سے جد الممتار پہ کام ہوا ماشاءاللہ اور دیگر کتب پہ ہوا، اتنا عظیم کام کہ عرب ممالک کی لائبریری اور مکتبات تک پہنچا. جب ہم وہاں پہ کوئی بھی وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جد الممتار المدینۃ العلمیہ کا طبع شدہ، تحقیق شدہ، تخریج شدہ کتاب ملتی ہے. امیر اہل سنت کا میں شکر گزار ہوں اور وہ قابل تحسین ہیں جس طریقے سے وہ حضرت کام انجام دے رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کا پیغام دنیا تک پہنچ رہا ہے، یہ بھی قابل دید ہے. اس کے علاوہ جو مدنی چینل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی توفیق دی کہ دنیا بھر میں اسلام کا میسج، دعوت اسلامی کا میسج پہنچا. اور یہ میسج ایسا ہے جو کسی ایک بارڈر پہ نہیں رک جاتا بلکہ دنیا کے کونے کونے تک، دنیا اور گھر گھر میں پہنچتا ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے اور جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اس میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کی زندگی دراز فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے اوپر قائم و دائم فرمائے. مبلغ دعوت اسلامی نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ کورنگی باب المدینہ کراچی پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی کے والد صاحب کے علیل ہونے پر عیادت فرمائی اور مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اس عیادت کی جانب. دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے، دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا. جامع مسجد فاروق اعظم مدرسۃ المدینہ نیو کراچی باب المدینہ کراچی پاکستان میں مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت مدنی منوں کے امتحانات کا سلسلہ ہوا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ مدرسۃ المدینہ کے تحت
اس سال کے کم و بیش 4 ماہ کے دوران 550 سے زائد طلباء نے حفظ اور ناظرہ کی تعلیم مکمل کی اور اب ان کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم یہاں نیو کراچی کے فاروق اعظم مسجد میں حاضر ہیں، جہاں طلباء کے حفظ و ناظرہ کے میقات امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے آپ کو ان کے مناظر بھی دکھاتے ہیں۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا ملیر جیل باب المدینہ کراچی پاکستان میں مجلس اصلاح برائے قیدیان کے اسلامی بھائیوں نے سپرنٹنڈنٹ جیل نذیر حسین سے ملاقات کی اور تحائف پیش کیے، نیز انہوں نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ میں مدنی چینلوں کا شکر گزار ہوں، جس وقت بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں اس وقت جا کے مدنی چینل کو ضرور دیکھتا ہوں اور اس سے اچھی اچھی باتیں اپنے ذہن نشین کرتا ہوں۔ مجھ کو مدنی چینل پسند، اس لیے اس کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت ہوتا ہے اور وہ ذکر مجھے پسند ہے۔ الحمدللہ ہماری جیل میں بھی مدنی چینل والے، فیضانہ مدینہ والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے قیدیوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور میں مدنی چینل والوں کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے ہماری جیل میں بھی انہوں کا بہت اچھا انتظام ہے۔ ان کا کام مسجد میں آئے، وارڈ میں گئے، نماز سکھائی، کلمے سکھائے، اچھی اچھی باتیں کی، اس کے بعد یہ اپنے چلے گئے۔ الیاس قادری صاحب نے جو بیڑا اٹھایا ہے، جس حساب سے وہ اس چینل پہ آ کر قوم کی، مسلمانوں کی جو خدمت کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور بڑھائے اور اس کام کو وہ اسی طرح لے کے چلیں۔ نیک آدمی ہیں، سیدھے سادے آدمی ہیں، مجھے بہت پسند اور میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر میں اپنی نوکری سے فارغ ہوں، مجھے موقع ملے تو میں بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ کولولو مسجد کمپالا یوگنڈا میں شخصیات اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس شخصیات اجتماع کی جانب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔